السلام علیکم، میں سعید حسان ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ اکثر دیر سے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت، ٹائم کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ ہماری زندگی سے بنا ہوا ہے۔ ہماری زندگی ہے تو وقت ہے، ہماری زندگی نہیں ہے تو وقت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ زندگی میں وقت ختم ہو رہا ہے، ہمارا ایسا ایسا کام، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا تو زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی ٹائم سے بنی ہوئی ہے۔ جتنا زیادہ آپ کی زندگی ہوگی اتنی لمبی آپ کا ٹائم ہوگا۔ لہذا وقت کی قدر کریں۔ وقت ایک انمول چیز ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ آپ کہیں سے بھی خرید نہیں سکتے، کبھی بھی آپ کو یہ دکان سے نہیں ملے گا۔ پیسہ آپ کا ضائع ہو جائے، 1000 روپے کا نوٹ، تو وہ دوبارہ آپ کما سکتے ہیں، لیکن آپ کا 1 گھنٹہ 1 دن کا چلا جائے تو آپ اس کو دوبارہ نہیں واپس لا سکتے، کتنی بھی دولت ہو آپ کے پاس۔ ایسی چیز ہے تکمیل، یعنی پرفیکشنزم، ایک افسانہ ہے۔ پرفیکشنسٹ جو سوچ ہوتی ہے کہ یہ ٹوٹل چیزیں، یا مثال دیتا ہوں آپ کو سب سے زیادہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب ہم پڑھتے تھے تو پہلے پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے گھر میں کہ پڑھ لیں، ابھی دل بھی مان گیا، دماغ بھی نہیں قبول کر لیا کہ پڑھ لیتے ہیں، ابھی بیگ کھولا بھی نہیں، بیٹھے، لیکن سب سے پہلے کیا خیال آیا کہ پہلے پینسل تراش کر لوں پھر پڑھتا ہوں۔ اب پینسل نکالی، شارپنر نہیں مل رہی، وہ نہیں ملی، وہ تو اسکول میں کسی کو دی تھی، وہ تو اس کے پاس ہے، بس ختم۔ اب پڑھائی ختم، وہ ہوئی نہیں پڑھائی کا جو ہم نے اصل کام جو تھا وہ بھول گیا، جو چھوٹا سا کام تھا اس کا حصہ تھا، اس کی وجہ سے ہم نے مین کام کو ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے زندگی میں۔ زندگی میں بھی یہی ایک مین سائیکالوجی ہے ہماری، جو ہم سوچتے ہیں، جس طرح کام کرتے ہیں، ہم بھی بڑا کام جب کرنے لگتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کام نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو ہم بڑے کام کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہم بعد میں کریں گے، جب یہ ہوگا تو پھر کریں گے۔ تو آپ کا اصل کام جو ہے اس پر فوکس کریں، اس کو کرتے رہیں، چاہے چھوٹی چیزیں ابھی نہیں ہیں تو بعد میں ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی ایک اور چیز مثال بھی یہ ہے کہ جیسے گھر میں ہر چیز پوری پرفیکٹ ہو، ہر دفتر میں ہر چیز پرفیکٹ ہو، تو یہ پھر میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ چیز آپ کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، تو اس سے بچیں، کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک زندگی حقیقی زندگی اس طرح کبھی نہیں۔ اب یہ جو پرفیکشنزم کا کام ہے، یہ سب سے اس کا بڑا نقصان جو ہے، یہ آپ کو تھکا دے گا۔ اگر آپ اس کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ تھک جائیں گے، کام نہیں ہوگا، تھک جائیں گے۔ چیز جو ہم دیر سے سیکھتے ہیں وہ ہے کہ ناکامی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ناکامی سے گھبرانا نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے کامیابی کے لیے ناکامی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا آپ کو مثال دوں، یہ ہے کہ ایڈیسن نے جب بلب بنا رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ دنیا روشن ہو، تو اس کو 10,000 طریقے اس نے آزمائے، بلب نہیں بنا۔ 10,000 کے بعد اگلا طریقہ جیسے ہی کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کو ایک انٹرویو کرنے کے لیے گیا تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا اتنی زیادہ فیلئر، 10,000 فیلئر آپ کو ملے زندگی میں، 10,000 بار ناکام ایک چیز بنانے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ لوگوں کو 10,000 طریقے سکھائے ہیں جو کام نہیں کریں گے، ان سے بلب کبھی نہیں بنے گا۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ اور ایک اور، اس نے 1093 ایجادات کیے تھی، تو وہ کیسے کی تھی؟ اس کی عادت تھی کہ وہ بھول جاتا تھا، ایک ایجاد کی وہ بھول گیا، اس کو فوکس نہیں رہا کہ میں نے اتنی زیادہ کی۔ کیونکہ ہم جب کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو ہم اس کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا، تو ہماری وہ کامیابی وہیں پہ تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ بھول جائیں گے، پھر آپ نئی جدوجہد کریں گے تو آپ کو کامیابی زیادہ ملے گی۔ نیکسٹ ہے، خوشی ایک اندرونی چیز ہے۔ جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس اچھا گھر ہو جائے، اچھا ملازم ہو جائے، اچھی بلڈنگ ہو، اچھی گاڑی ہو، تو ہم بڑے خوش ہو جائیں گے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ خوشی آپ کی زیادہ سے زیادہ، جتنی بڑی بھی خوشی ہو نا، آپ کو 9 دن وہ رہے گی، 9 دن کے بعد وہ خوشی ایسا ایسا ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی جو اندرونی خوشی ہوتی ہے وہی سب سے اچھی ہوتی ہے۔ خوشی کا جو تعلق ہے وہ اندر کے ساتھ ہے، آپ کے اندر کے ساتھ۔ آپ اندرونی طور پر کتنے اطمینان میں ہیں، سکون میں ہیں، وہی چیز آپ کو خوشی ملے گی اسی سے۔ باقی آپ کو بیرونی چیزوں سے، ہاں اچھی چیزیں ہیں، بہت سکون ملتا ہے ان سے بھی، آپ کے لیے بہت زیادہ افادیت ہوتی ہے ان میں، لیکن جو خوشی، جو اصل خوشی ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے، دل کے اندر ہوتی ہے۔
تو اس کو ڈھونڈیں، اس میں اندر سکون حاصل کریں۔ نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہم دیر سے سیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ جتنا مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی دولت کما لیں، جتنا مرضی کسی کو دے دیں، تو آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ چاہے آپ کے سارے گھر والے ہوں، آپ کے رشتہ دار، دوست، کچھ بھی، تو سب کو آپ ایک وقت میں خوش نہیں کر سکتے۔ کوئی نہ کوئی آپ سے ناراض رہے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی طریقہ ایجاد کر لیں، کوئی نہ کوئی ہوگا جو اس میں وہ خامیاں نکال کر دے گا آپ کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا احساس ہوتا ہے اس کا، وہ اسی نظر سے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ الگ ہے، لہذا وہ آپ کو بھی مختلف نظریے سے دیکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ زندگی کوئی دوڑ نہیں ہے کہ آپ نے بس سپیڈ لگانی ہے، دوڑتے جانا ہے۔ دوڑنا نہیں ہے زندگی کا اصل مقصد جو ہے آپ نے امپروو کرنا ہے، اپنے آپ سے کمپیٹ کرنا ہے، آپ نے بہتر ہونا ہے، روزانہ کی بنیاد پر بہتر ہونا ہے، پھر آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کو دوڑ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کیا دوڑ ذرا سے آپ نے رکنا ہے، آپ کا دماغ کہے گا نہیں اب میں ہار گیا ہوں، ختم۔ اس کو دوڑ مت سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو امپروو کریں۔ اب نیکسٹ اور لاسٹ میں ہے کہ افسوس سے بہتر ہے کہ ہار جائیں۔ افسوس سے بہتر ہار جائیں، یہ بھی ہم بہت دیر سے سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو موقع ملا، اس نے اس موقع کو ضائع کر دیا، کوئی اس کی طرف ٹینشن ہی نہیں دی۔ اب جب بعد میں اس نے زندگی گزر گئی، 10 سال، 15 سال، 5 سال، پھر اس نے سوچا یہ میں نے کیا کہ یہ تو میں نے کرنا چاہیے تھا مجھے۔ اب وہ کیونکہ اس نے کیا ہی نہیں تو اس کو زیادہ دکھ ہوگا، لیکن اگر وہ کرتا اور ناکام ہو جاتا تو اس کو دکھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا تھا، نہیں ہوا، جان چھوٹی۔ تو یہ بھی ایک اہم سبق ہے کہ آپ زندگی میں جو چیزیں موقع آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو اویل کریں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں۔ اگر کامیابی نہیں بھی ملی تو ہار مل جائے گی، لیکن آپ نے کوشش تو کی نا، کم از کم جیتنے کی تو کوشش کی۔ یہ چیز آپ کو بہت زیادہ خوشی دیتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔